بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب بالمغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل بيت الطاهرين الطاهرين المعصومين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سورة الرحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ اس آیت کے ذیل میں کوئی معروضات آپ حضرات کا جانے آگے تک مل جائیں. آپ حضرات سے جماعت ایک مرتبہ سورہ علم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اپنے مرحومین اور ہمارے مرحومین کو بسم الله. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑا ہی مشہور و معروف یہ سورہ ہے، سورہ رحمان. پروردگار عالم نے اس سورہ میں نعمتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پروردگار عالم اس آیت میں 2 گروہ سے مخاطب ہے، ایک انسان سے اور دوسرے جنات سے. ان سے کہہ رہا ہے کہ تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. سب سے پہلے تو اس آیت میں پروردگار عالم نے جو یہ 2 گروہ کو مخاطب کیا ہے، یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی اس روئے زمین پر مخلوقات آئی ہیں انہوں نے پروردگار عالم کی نعمتوں کا انکار کیا ہے. سبحان اللہ. انکار کیا ہے، تبھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اب یہ نعمتیں ہیں کیا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نعمتیں ہیں کیا. حدیث میں ہے کہ جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. جس نے اپنے آپ کی معرفت حاصل کر لی گویا کہ اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی. وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں کہ آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف انسان ہیں، آنکھیں نہیں، ہمارے اندر پوری کائنات ہے. اور پروردگار عالم کو جو پہچانا جا سکتا ہے وہ پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں سے ہی پہچانا جا سکتا ہے. یہ آنکھ یہ پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے قدم، یہ ہماری زبان، یہ ہمارا پورا وجود یہ پروردگار عالم کا کیا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو ہمیں نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو کہاں استفادہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. یہ آنکھیں دی ہیں تو پروردگار عالم نے کس لیے دی ہیں؟ یہ زبان دی ہے تو پروردگار عالم نے کس لیے دی ہے؟ یہ ہاتھ اگر پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ یہ قدم پروردگار عالم نے ہمیں دیے ہیں تو کس لیے دیے؟ یہ ہمارا وجود
پروردگار عالم نے دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. کیا پروردگار عالم نے ہمیں ان آنکھوں کو اس لیے دیا ہے کہ ہم ان آنکھوں سے غلط استفادہ کریں یا غلط چیزوں کو دیکھیں؟ نہیں. اگر ہم ان آنکھوں کے ذریعے غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ پروردگار عالم کی امانت کے ساتھ خیانت ہے. بے شک سبحان اللہ بھائی. اگر ہم ان قدم کے ساتھ کسی غلط راستے پر جا رہے ہیں تو یہ پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ خیانت ہے. اگر ہم ان ہاتھوں کے ساتھ کسی کا حق غصب کر رہے ہیں تو یہ پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ خیانت ہے. اگر ہم اس زبان کے ساتھ کسی کو غلط القاب سے پکار رہے ہیں تو یہ پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمت سے خیانت ہے. لہذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں سے استفادہ کیسے کریں. پروردگار عالم نے یہ آنکھیں دی ہیں تو کس لیے دی؟ لہذا ضروری ہے کہ ہم ان آنکھوں کے ذریعے اچھی چیزوں کا مشاہدہ کریں. پروردگار عالم نے ہمیں یہ زبان دی تو ہمیشہ یہی خیال رہے کہ اس زبان سے کبھی بھی کوئی غلط چیز ہم نہ بیان ہو, کبھی بھی کوئی غلط چیز اس زبان سے نہ نکلے. ہماری یہ آج یہ ہے تو پروردگار عالم کو نظر میں رکھتے ہوئے, پروردگار عالم کی اس نعمت کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ان ہاتھوں کے ذریعے کبھی کسی کا حق جو ہے غصب نہ ہو. ان پیروں کو پروردگار عالم نے جو ہمیں دیے ہیں اس نعمت کو دھیان رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی یہ ہمارے قدم اٹھے تو حق کے راستے پر چلے, باطل کے راستے پر نہیں چلے. سماج پڑھے محمد. اگر ہم ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے یوز کر رہے ہیں تو پروردگار عالم کی نعمت کا شکریہ ادا ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم ان نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہ پروردگار عالم کی امانت میں خیانت ہے. یہ ہمارا پورا وجود ہی امانت ہے. اگر یہ امانت نہ ہوتا تو کبھی بھی پروردگار عالم قرآن مجید میں نہ کہتا اور ہم کبھی بھی اپنی زبان پہ یہ جملہ نہ کہتے, یہ قول یا نہ کہتے, یہ قرآن کی آیت نہ پڑھتے. کیا کہ ہم پروردگار عالم ہی کی طرف سے آئے ہیں اور پروردگار عالم ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم پروردگار عالم کی طرف سے آئے ہیں اور پروردگار عالم کی جانب جانا ہے. یہ کہنا کہ ہم پروردگار عالم کی طرف سے آئے ہیں اور پروردگار عالم کی طرف ہی جانا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ وجود پروردگار عالم کا نعمت ہے, یہ امانت ہے, یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں ہوا کرتی. سبحان اللہ بھائی. اب ہمیں کیسے چاہیے کہ اس امانت کو پروردگار عالم کے پاس جب ہم جائیں تو ویسے ہی لوٹائیں جیسے اس نے ہمیں یہ عطا کی ہے, جیسے اس نے ہمیں یہ وجود دیا ہے. ہم کیسے چاہیں رسول کی حدیث ہے کہ یا علی انتا و شیعتوں کا ہوم الفائزون, یا علی آپ اور آپ ہی کے شیعہ کامیاب ہیں. تاریخ میں ہمیں یہ تو ملا ہے کہ علی نے اعلان کیا کہ فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب علی نے یہ اعلان کیا ہے تو کس عالم نے کیا. فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. اے علی آج آپ نے اتنے میدان فتح کیے ہیں, کبھی نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا. دوست رسول پر آپ آئے, آپ نے نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا. بستر رسول پہ آپ سوئے, آپ نے کبھی نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا. لیکن جیسے ہی سجدے میں آپ کی سر پہ ضربت لگی فوراً آپ نے کہا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. یعنی دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں پروردگار عالم نے جیسی امانت اپنے گھر سے مجھے دی تھی ویسی ہی امانت پروردگار عالم کے گھر سے واپس دے رہا ہوں. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. جیسی امانت پروردگار عالم کے گھر سے مجھے ملی تھی ویسی ہی امانت واپس میں پروردگار عالم کے گھر سے اسے دے رہا ہوں. یعنی کہ پروردگار یعنی کہ مولا کائنات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کی امانت کو سمجھنا ہے تو ہمیشہ یہی سمجھو کہ جو کچھ بھی کرے وہ پروردگار عالم کے لیے کرے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. کیا صرف یہی عبادت ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے اور سجدہ ریز ہو جائیں؟
نہیں ہر وہ کام کے جو پروردگار عالم کی قربت کے لیے ہو وہ عبادت ہوا کرتا ہے. اگر ہم والدین کی خدمت کر رہے ہیں یہ سوچ کہ پروردگار عالم کا حکم ہے تو یہ عبادت ہے. اگر ہم استاد کا احترام کر رہے ہیں یہی سوچ کر کہ پروردگار عالم کا یہ حکم ہے کہ اپنے استادوں کا احترام کرو تو یہ عبادت ہے. اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ کا یہ کلام ہے اور اللہ کی قربت کے لیے ہمیں پڑھنا ہے تو یہ عبادت ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچ کر صرف قرآن کو پڑھنا ہے کہ اسے صرف رٹ لے تو یہ عبادت نہیں ہوگی, تکلیف ہوگی. ایک سلوات پڑھا کرو محمد وآل محمد پر. یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین نے جب بھی کہا ہے کہ قرآن کو پڑھو تو غور و فکر کے ساتھ پڑھو. سبحان اللہ بھائی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کو پڑھو تو غور و فکر کے ساتھ پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اسے ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ جو غور و فکر کے ساتھ پڑھے. جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کبھی بھی قرآن اسے ہدایت نہیں کرتا. اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن صرف اور صرف ان لوگوں کو ہدایت کرتا ہے جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف انہی کو ہدایت کرتا ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں. قرآن کی ایک اور آیت پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہم صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے کے بعد سجدہ ریز ہو جانے کے بعد صرف یہی عبادت ہے. اور پھر قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک یہ نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے اور فحشاء باتوں سے روکتی ہے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا, بڑی توجہ معذرت کے ساتھ, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نماز میں جا رہے ہو اور نماز نے ان کو ہدایت کری ہو. نہیں کہ آپ یہ نہیں کام کریں گے, نہیں. پہلے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ اگر آج ہم غیبت کر رہے ہیں تو مسجد میں جانے سے پہلے اس غیبت کو ختم کرنا ہوگا, تب پروردگار عالم کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا تو یہ نماز ہمیں فائدہ دے گی. کیا کہنے واہ. اگر آج سے پہلے ہم نے کسی کے مال کو غصب کیا ہے تو مسجد میں جانے سے پہلے وہ مال جو ہم نے غصب کیا ہے واپس کر دے تو یہ نماز فائدہ دے گی. اب یہ نماز کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اب جب بھی یہ نماز پڑھے گا تو وہی چیز ذہن میں آئے گی کہ پروردگار عالم کا حکم ہے کبھی کسی غریب کا حق نہ چھینو, کبھی کسی کی برائی نہ کرو, کبھی کسی کی غیبت نہ کرو. اگر ہم لوگ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں, اپنے نفس پہ کنٹرول کریں گے تو یہ نماز ہمیں جو ہے برائیوں سے بھی روکے گی اور بری باتیں کرنے سے بھی روکے گی. سلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. لہذا ضروری ہے کہ جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ کی قربت کے لیے کریں. جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ کی قربت کے لیے کریں, اور اللہ کی قربت کے لیے تو وہی لوگ کام کرتے ہیں کہ جو مومن ہوا کرتے ہیں. اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, کہ جو بھی عمل صالح انجام دینا چاہتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو. اگر مومن ہے تو پروردگار عالم کی نظر میں اس کا یہ عمل صالح بن جائے گا. اب وہ انسان کہ جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, پروردگار عالم کا قائل نہیں, رسول کو مانتا نہیں, اب وہ انسان کے جو لوگوں کے لیے یہ سوچ کر رہا ہے کہ اگر آج ہم یہ میڈیکل, یہ اسپتال یا کوئی گھر ایسا کہ جو دوسروں کے کام آ جائے, کیا ایسا انسان پروردگار عالم کی نظر میں مومن ہے, یہ عمل صالح ہے؟ نہیں. پروردگار عالم نے شرط لگائی ہے مومن ہونے کی. اگر مومن ہے تو آپ کا عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ الحمد میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. دونوں کے معنی ایک ہیں, رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا. لیکن جو میں نے علماء سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ رحمان جو استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے وہ دنیا والوں کے لیے استعمال کیا ہے, لیکن جو رحیم ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے.
اب وہ لوگ کہ جو یہ کام اچھا کرتے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں کیوں مصیبت میں ڈالتا ہے؟ اور وہ لوگ کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اتنے خوشگوار اور اپنا آشائش کے ساتھ رہتے ہیں، بالکل سکون کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو پروردگار عالم تکلیف میں ڈالتا ہے اس کو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا. نہیں، جس کو تکلیف میں ڈالتا ہے پروردگار عالم پسند ہی اس کو کرتا ہے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. جس کو پروردگار عالم تکلیف میں ڈالتا ہے، امتحان لیتا ہے، پروردگار عالم پسند ہی اس کو کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میرے سے غافل ہو جائے. میرے سے غافل ہو جائے. جب بندہ اپنے آپ کو مصیبت میں دیکھے گا تو پروردگار عالم سے رابطہ کرے گا، اور جتنا مشکلوں میں گرتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا رابطہ پروردگار عالم سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور جو پروردگار عالم سے تاریخیوں میں ملتے ہیں، تاریخ میں ملاقات کرتے ہیں، تاریخوں میں اس کے سامنے تسبیح تحلیل کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. اور فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، یہ میرا بندہ اس وقت میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے کہ جس وقت سارے لوگ سو رہے ہیں، جب میں نے اس کی تمام مرادوں کو، تمام دعاؤں کو قبول کر دیا. پروردگار عالم فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول کر لیا ہے، قبول کر لیا. یہ الگ بات ہے کہ پروردگار عالم مصلحت کے تحت اسے دیتا ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں یہ چیز عطا کر دے، پروردگار عالم ہمیں یہ چیز دے دے. ضروری نہیں ہے کہ جس وقت ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز دینے کا وقت ہے. نہیں، پروردگار عالم ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اگر ہمارے نصیب میں بہتر نہیں ہوتا تو وہ بہترین دیتا ہے. اگر ہمارے نصیب میں بہتر نہیں ہے تو وہ بہترین دیتا ہے. مثال سامنے کی، اگر ایک چھوٹا بچہ کہ جس کی عمر ایج جو ہے تقریباً حد سے حد 1 سال 2 سال، اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. مثلاً چاقو، آپ نے مثالیں بہت سنی ہیں، لیکن پھر بھی چاقو ہے. اب یہ بچے نے دیکھا کہ کھلونا ہے، وہ اسے کھلونا سمجھ رہا ہے، وہ اپنے حق میں بہتر سمجھ رہا ہے. لیکن پھر وہی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جس کو تم بہتر سمجھتے ہو سکتا ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. جس کو تم اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ بہتر نہ ہو. اب وہ بچہ جو ہے وہ چاقو کو دیکھ رہا ہے کہ یہ شاید کھلونا ہے، لیکن وہی منظر اس کے والدین دیکھ رہے ہیں. اب جیسے ہی وہ بچہ اس کو لینے کے لیے بڑھا، اپنے قدم کو بڑھایا کہ چاقو کو اٹھائے تاکہ اس سے کھیلوں، ویسے ہی والدین اس سے پہلے پہنچ گئے اور اسے اٹھا لیا. اب وہ بچہ کہ جس کو وہ چیز نہیں ملی ہے وہ وقتی طور سے ناراض تو ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں دی ہے، لیکن والدین جانتے ہیں کہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اگر بہتر ہوتا تو کبھی بھی والدین اس سے پہلے سبقت نہیں کرتے. والدین کا اس سے اس چیز کا لے لینا یہ بات کا ثابت ہے کہ وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. ایسے ہی ہماری دعائیں ہیں، ہم لوگ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں معروض دے دے، پروردگار عالم ہمیں گھر دے دے، پروردگار عالم ہماری مشکلات کو دور کر دے. نہیں، پروردگار عالم ہمارے سے زیادہ جانتا ہے. ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کمزور ہیں، ہم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے. یہی وجہ ہے کہ جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں نقصان دے گا. اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو راستہ ہے حق والا، یہ کیسے تلاش کریں؟ یہ کیسے تلاش کریں؟ تو رسول کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے درمیان میں 2 قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت. اگر تم لوگ ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں، جس نے قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑ رکھا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور جس نے قرآن کو صرف پکڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہے. کیوں؟ شرط لگائی ہے دونوں کو پکڑنا ہے.
شرط لگائی ہے دونوں کو پکڑنا ہے. جب رسول کی یہ حدیث کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے, اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. میں نے تمام مذاہب پر نظر ڈالی. امت مسلمہ کے کتنے فرقے ہیں؟ 73. عیسائیوں کے کتنے ہیں؟ 72 مجھے یاد ہے. اور یہودیوں کتنے ہیں؟ 71. بہرحال یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ دو, 71 اور 72 کو چھوڑے 73. مجھے 73 میں سے تمام ان لوگوں پہ نظر ڈالی, مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ جنہوں نے ایک وقت میں قرآن کو بھی پکڑا ہو اور اہل بیت کے دامن کو پکڑا ہو. جنہوں نے ایک ہی وقت میں قرآن کو بھی پکڑ رکھا ہو اور اہل بیت کے بھی دامن کو پکڑ رکھا ہو. لیکن مجھے ایک ایسی قوم نظر آئی کہ ماہ رمضان میں شب قدر ہے, سر پہ قرآن ہے اور زباں پہ خدا کا ذکر ہے, سر پہ قرآن ہے, زباں پہ محمد کا ذکر ہے, سر پہ قرآن ہے, زباں پہ علی کا ذکر ہے, سر پہ قرآن ہے, زباں پہ حسن کا ذکر ہے, سر پہ قرآن ہے, زباں پہ حسین کا ذکر ہے, اور گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ پروردگار گواہ رہنا, ہم وہ قوم ہیں کہ جس نے نہ تیرے قرآن کو چھوڑا ہے نہ تیرے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا ہے. رسول نے آگے کہا کہ یہ دونوں وہ ہیں کہ جو حوض کوثر پر ایک ساتھ ملے گی, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. پروردگار یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا, پشتوں میں رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. لیکن یہ شیعہ کہ یا علی آپ اور آپ ہی کے شیعہ کامیاب ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. ہم نے شب قدر میں سر پہ قرآن کو رکھا, زباں پہ جو ہے اللہ کا ذکر کیا, زباں پہ اللہ کے ذکر کو رکھا, زباں پہ محمد کو ذکر کر رکھا. ہم نے اس حدیث کو اپنے نظروں کے سامنے رکھ کے کہا کہ رسول گواہ رہنا, ہم وہی لوگ ہیں کہ جس نے قرآن اور اہل بیت کو پکڑا ہے, اور آپ کا قول ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ کے رکھتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اور علی کے چاہنے والے ہی کامیاب ہیں. علی اور علی کے چاہنے والے ہی کامیاب ہیں. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. کیا صرف اہل بیت کا تعلق قرآن مجید سے صرف زندگی میں ہی ہے جب تک یہ وجود ہے؟ نہیں. اہل بیت کا تعلق قرآن مجید سے صرف اس ظاہری زندگی تک نہیں ہے, مرنے کے بعد بھی قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوئے. دلیل نوکے نیزہ پر امام حسین کا سر ہے اور سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں, اے یزیدیوں یاد رکھنا ہم وہ ہیں کہ جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور ہم وہ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول سے حوض کوثر پہ جاتے ملیں گے. تم لوگوں کا یہ فتنہ تھا, تم لوگوں کا یہ فساد تھا, تم لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین اور حسین کے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی تو یہ دین اسلام ختم ہو جائے گا. لیکن حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی. لوگ نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے یزیدیوں کے منہ میں تھپڑ مار کے یہ بتا دیا کہ یزید تم اور ہو ہم اور ہیں, تم اور ہو ہم اور ہیں. ہمارا تعلق قرآن مجید سے صرف ظاہر نہیں ہے, ہم وہ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی قرآن سے تعلق رکھا کرتے ہیں. ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. یہ تمام نعمتیں کیا ہیں؟ اگر ہم ان تمام نعمتوں سے استفادہ نہیں کریں گے پھر پروردگار سوال کرے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جھٹلاتا وہی ہے کہ جس کا تعلق, جس کا ایمان اللہ پر نہ ہو. اس لیے کہ پروردگار عالم صرف انہی لوگوں کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں کہ جو اس کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں. جو کفران نعمت کرتے ہیں ان کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوا کرتا, اور وہی لوگ اکثر ان کے ساتھ پریشان ہوتے ہیں کہ جو کفران نعمت کرتے ہیں.
جو ہمیشہ پروردگار عالم کے دیے ہوئے کم رزق پہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے علم میں کمی ہے اور ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں تو پروردگار عالم ہمارے علم میں اضافہ کرے گا۔ اگر ہمارے رزق میں کمی ہے لیکن ہم نے رزق کم ہونے کے باوجود بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے کے بعد بھی اس کا شکریہ ادا کرا ہے تو پروردگار عالم ہمارے رزق میں اضافہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے کہ پروردگار عالم انہی لوگوں کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے کہ جو پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور کسی چیز کو سمجھانے کے لیے امام حسین مدینے سے کربلا ہو گئے۔ کربلا میں دو گروہ، جو امام حسین کے ساتھ تھا وہ بھی اسلام، اور جو امام حسین کے مقابلے میں آیا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کیا۔ لیکن فرق کیا تھا؟ امام حسین یہی بتانا آئے تھے کہ جس کو تم دین سمجھ رہے وہ دین نہیں ہے، دین کی شکل میں دھوکہ ہے، اصل دین یہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ کیا امام حسین نے قاسم جیسے جوان کو اس لیے قربان کرا، صرف اس لیے قربان کرا تاکہ دین بچ جائے، دین کے اصل شکل جو ہے باقی رہے، بچ جائے نہیں، باقی رہے؟ اسلام تو تھا، اصل اسلام باقی رہے۔ اور محمد کو قربان کرا، دین کا اصل شکل باقی رہے۔ سب قربان ہو چکے، صرف کون بچا ہے؟ جناب علی۔ کون جناب علی اکبر؟ وہ جناب علی اکبر کہ جو سیرت، گفتار، چال چلن میں رسول کے مشابہ تھے۔ اب ایسے وہ امام حسین اسلام کے ابتدا ہونے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور یہ کہہ کر بھیج رہے ہیں، پروردگار گواہ ہے نا، میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جب بھی مجھے اپنے نانا کی یاد آتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھے۔ جناب علی اکبر جا رہے ہیں المختصر جنگ کی۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے مقابلے میں وہ آیا ہے کہ جو سیراب ہے لیکن میرا بیٹا 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، جناب لیلا خیمے میں کھڑی ہیں اور امام حسین چیلے پہ کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین نے لیلا سے کہا کہ لیلا اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلد قبول ہوا کرتی ہے۔ جناب لیلا نے دعا کری، جناب علی اکبر خیمے میں آئے۔ جب خیمے میں آ گئے تو امام حسین سے جناب علی اکبر نے کہا بابا بہت زیادہ پیاس، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں بتاتا کہ حسین کا لال علی اکبر ہے۔ اب اس عالم میں کہ اس بیٹے نے کبھی بھی کوئی خواہش اپنے باپ سے نہیں کی، آخری وقت میں جناب علی اکبر اپنے باپ سے خواہش کرے، اور وہ باپ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اپنے بیٹے کی خواہش کرے، بس آخر میں کہا کہ بیٹا اپنی زبان کو میرے دے۔ بڑی توجہ، مسائل سننے اور سنانے کا نام نہیں، تصور کا نام ہے۔ اگر آپ نے تصور کر لیا تو صرف نام حسین ہی آپ کے لیے کافی ہو۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے امام حسین کے ذہن میں اپنی زبان کو دیا، فوراً اپنی زبان کو کھینچا اور یہ کہا کہ بابا آپ تو میرے سے زیادہ پیاسے ہیں۔ جناب علی اکبر جنگ کرتے رہے، ایک شخص نے ایک ایسا وار کیا کہ اب جناب علی اکبر سے سنبھلا نہیں گیا۔ جناب علی اکبر تھوڑے سے زمین پر آئے اور یہ کہہ رہے کہ بابا اپنے علی اکبر کا آخری سلام قبول کرو، بابا اپنے علی اکبر کا آخری سلام قبول کرو۔ جیسے ہی یہ صدا
یہ آواز امام حسین کے کانوں تک پہنچی. امام حسین جناب علی اکبر کے پاس گئے, لیکن حضرت تعالیٰ نے مظلوم کربلا ارے اہم خط لکھتے ہیں کہ امام حسین جس وقت جناب علی اکبر کے پاس پہنچے, ارے جناب امام حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا. ارے اینا علی اکبر, اینا علی اکبر, اینا علی اکبر. حضرت تعالیٰ نے مظلوم کربلا اینا علی اکبر یہ کہنا ارے یہ بتا رہا ہے کہ امام حسین کو ارے علی اکبر نہیں دکھائی دے رہے ہیں. حضرت تعالیٰ نے مظلوم کربلا ارے ایک ٹھوکر لگی, ارے جیسی ٹھوکر لگی ارے جناب علی اکبر کے پاس ارے امام حسین بیٹھ گئے. ارے کیا دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹا ارے ایڑیوں کو زمین پہ رگڑ رہا ہے, ارے سینے پہ ہاتھ ہے. جیسے ہی امام حسین نے ارے یہ منظر دیکھا ارے میرے بیٹے کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے, تو امام حسین نے کہا ارے بیٹا ارے یہ بتاؤ کیا تکلیف ہے. حضرت تعالیٰ نے مظلوم کربلا سنیے گا جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا ارے پرچھی کی ہڈی میرے سینے میں ٹوٹ گئی ہے اور دشمن نے ارے یہ کہہ کر ارے میرے سینے میں پرچھی کو توڑا ہے. ارے اکبر ارے ہم نے سنا ہے ارے حسین بڑا صابر ہے. حضرت تعالیٰ نے مظلوم کربلا اب یہ دیکھے گا کہ حسین کتنے بڑے صابر ہے. ارے جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا ارے نجف کی طرف رک گیا. ارے بابا ارے در خیبر اکھاڑنا بڑا آسان تھا, لیکن جوان بیٹے کے ارے پرچھی کی علی ارے سینے سے نکالنا بڑا مشکل ہے. حضرت تعالیٰ نے مظلوم کربلا ارے ایک ہاتھ ارے زمین پہ رکھا اور ایک ہاتھ پرچھی کو پہ رکھا, اور جیسے ہی پرچھی کو کھینچا ارے یہ پرچھی کو نہیں کھینچ رہا تھا ارے جناب علی اکبر کی روح ارے ان کے جسم سے پرواز کر گئی. جناب علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جناب علی اکبر رسول سے ملاقات نہیں چل گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بارے اللہ کے واسطے محمد والے محمد کا جو بیماری کو شفا عطا فرما. بارے اللہ کے واسطے محمد والے محمد کا جو مخصوص کا ذکر عطا فرما. بارے اللہ کے واسطے محمد والے محمد کا جو بھی یہاں اس مقصد کی جائے اس مقصد کو کامیابی عطا فرما. بارے اللہ کے واسطے محمد والے محمد کا ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما, کو صحت و سلامتی کے ساتھ پورے عمر عطا فرما, اور اس عمر میں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. بارے اللہ کے واسطے محمد والے محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, اور ہمیں ان کے انصار و ناصر میں شمار عطا فرما.